اللہ کے رسول کی شادی کے بعد معلوم ہے حضور کی شادی کا دن آیا. حضور کے چچا جناب ابی طالب نے حضور سے کیا کہا معلوم ہے؟ بولے بیٹے میرے بھتیجے تیری شادی کا دن ہے, آج تو اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے. سننا میری بہنوں, تم بھی سننا اور آپ بھی سننا. میرے یہاں پر 20% ایسے دوست ہیں جن کو میری گفتگو یاد ہو چکی ہے, یعنی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں. میں کبھی تقریر سناتا نہیں, میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو میری باتیں یاد رہیں تاکہ میں بھول جاؤں تو مجھے بتائیں. خدا کی قسم میرا یہی مقصد ہے, لفظ بلفظ یاد کر لیں, لفظ بلفظ یاد کر لیں. آپ کی ذمہ داری بنتی, پتہ نہیں تمہیں اتنی آسانی سے کوئی بات کرے کہ نہ کرے. تمہارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابی طالب نے کہا اے میرے بھتیجے آج تو دولہا بننے والا ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو آج اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے. کوئی امام کو, کوئی پیر کو, پیرزادے کو, نبیرگان کو, کوئی سید زادے کو, کوئی سیاسی انسان کو اپنی شادی میں چیف گیسٹ بناتا ہے. اے میرے بھتیجے تو بنا لے اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے, میری خواہش یہ ہے بنا لے. حضور رونے لگے, میرے آقا کی آنکھ میں آنسو آ گئے. جناب ابی طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے روتے کیوں؟ تو حضور نے معلوم کیا کہا, میرے آقا فرماتے ہیں میرے چچا میں کس کو بناؤں چیف گیسٹ, جب میں 2 مہینے کا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, گود میں نہیں پیٹ میں تھا, اس وقت میرے ابو کا مدینے میں دار نابغہ محلے میں انتقال ہو گیا تھا. میں نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا بھی نہیں. میں 6-7 مہینے کے بعد پیدا ہوا تو 6 سال کے بعد جب میری عمر 6 سال کی ہوئی, سننا اگر کوئی آپ کے قریب میں 6 سال کا بچہ بیٹھا ہو, میری بہنوں تمہارے قریب میں تمہارا کوئی 6 سال کا بیٹا ہو تو ایک مرتبہ اس کو دیکھنا, پھر حضور کی عمر پر غور کرنا. جب حضور کی عمر 6 سال کی ہوئی تو میرے آقا فرماتے میری ماں نے, امی آمنہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے محمد چل ہم تجھے مدینہ شریف لے کے چلتے ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ماں حضور کو لے کر کے اپنے شوہر کی قبر پہ نیاز مندانہ حاضری کے لیے آئی تھی, اور جب یہیں سے واپس جانے لگی امی آمنہ قافلے کے ساتھ مکے اور مدینے کے بیچ پہ, تو حضور فرماتے ہیں ابوا شریف کی پہاڑی پر میری ماں کی طبیعت بگڑ گئی. حضور کی عمر کتنی تھی؟ آواز کمزور نہ ہونے دے, بولے شرمایا مت کریں, حضور کی زندگی کا یہ درد بھی سنیں آپ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی اور میری ماں کی طبیعت بگڑ گئی. قافلے کے لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو مکے جانا ہے, تو حضور فرماتے ہیں اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو رک جائیں, 1 دن 2 دن کے لیے رک جائیں, میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. حضور 6 سال کے ہیں اور بڑے بڑے قافلے کے عمرہ اور رؤسا سے باتیں کرتے ہیں, مت جانا مجھے چھوڑ کر کے, میری ماں کو چھوڑ کے مت جانا, میری عمر 6 سال کی ہے, میری ماں بیمار ہے. حضور کی ماں کی عمر کتنی تھی؟ روایتیں آپ دیکھیں, 22 سے لے کے 23 سال تک بھری جوانی میں حضور کی ماں بیمار ہے. قافلے کے لوگوں نے 2 دن کے بعد حضور کو بلایا, حضور گئے, اللہ کے رسول کو کھڑا کیا اور حضور کا نام لے کے بولے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے؟ حضور رونے لگے, فرماتے میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. قافلے کے لوگوں نے کہا تمہاری ماں کی طبیعت کی خرابی کے بارے میں ہم کب تک یہاں رہیں گے, ہمیں مکے جانا ہے, ہمارے سامان خراب ہو جائیں گے. حضور رونے لگے, فرماتے تمہیں اپنے سامان کی فکر ہے, مجھے اپنی ماں کی فکر ہے, جو تمہاری مرضی ہو میں تمہیں روک نہیں سکتا. قافلے کے لوگوں نے کہا کہ اے محمد تو جان تیری ماں جان. حضور کو چھوڑ دیا گیا. آپ کا 6 سال کا بیٹا آپ کی بیوی کے ساتھ اگر الہ آباد کے اسٹیشن پر ٹرین چھوٹ جائے تو کہاں جائے گا وہ, جبکہ ہزاروں اس کے لیے سکون اطمینان کے راستے موجود ہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں چچا میری ماں کی طبیعت بگڑ گئی, قافلہ میرے سامنے جا رہا تھا, میں نے لوگوں کو روکنا چاہا, رک جائیں لیکن کسی نے میری بات نہیں مانی. اشارہ کون کر رہا ہے رکنے کا؟ وہ جو اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے, اشارہ کر دے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں. لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے سامنے سب کے سب چلے گئے, مجھے چھوڑ کر کے کوئی نہ تھا. میری ماں میرے ران پر اپنا سر رکھ کے رو رہی تھی. میری ماں کی سہیلی ام ایمن میرے قریب بیٹھی تھی,
اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میں بھی رونے لگا اپنی ماں کی ہچکی دیکھ کر کے. جب میری آنکھ سے آنسو نکلے تو میری ماں نے آنکھیں کھولی اور اپنی انگلیاں میری آنکھوں کے قریب لا کے بولی مت رو میرے بیٹے محمد مت رو, تو رونے کے لیے نہیں آیا, تو رونے والوں کو ہنسانے کے لیے زمین پر آیا. مت رو میرے بیٹے. حضور فرماتے میں چپ نہ ہوا, میں اپنی ماں کی تکلیف برداشت نہ کر پاتا. میرے آقا فرماتے میری ماں تڑپ رہی تھی اور میری ران پر میری جان مبارکہ پر میری ماں کے سر تھے. جب میری اشک باری کم نہ ہوئی, میرا رونا کم نہ ہوا, تو میری ماں نے ایک جملہ کہا اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن, تو پریشان مت ہو, میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن تو اکیلا نہیں ہے. تجھے جس نے پیدا کیا ہے وہ تجھے بڑی بلندیوں پہ لے کے جائے گا, بڑی عظمتوں سے نوازے گا, بڑی عظمتوں سے نوازے گا. خدا کی قسم اتنی بڑی عظمتیں حضور کی ہیں, اتنی بڑی عظمتیں حضور کی ہیں کہ بریلی کا امام کہتا ہے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اللہ کے رسول کی ماں نے کہا میرے بیٹے اللہ تجھے بڑی عظمتوں سے نوازے گا, نہ رو میرے بیٹے نہ رو. اتنا کہا رب کا نام لیے. حضور فرماتے چچا میری ران پر میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں تڑپ گیا. میری ماں کی لاش رکھی تھی, میری ماں کی سہیلی ام ایمن میرے سامنے بیٹھی تھی, میں اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کے روتا تھا, کوئی تسلی دینے والا نہ تھا. آپ کے پاؤں میں درد ہوتا ہے تو پورا خاندان جمع ہو جاتا, 10-20 لوگ تو 2 دن کے اندر لکھنؤ سے الہ آباد سے. میرے آقا فرماتے کوئی نہ تھا میرے پاس, میری ماں کی لاش رکھی تھی. ایک روایت میں کہ ایک قافلہ آ گیا تھا. دوسری بات یہ کہ جس پہاڑ پر حضور کی امی کی روح نکلی تھی اسی پر حضور کی امی کو دفن کیا گیا. لیکن پہاڑ کیسے قبر میں تبدیل ہوگا معلوم ہے؟ عجب شان ہے بھائی, اس پہاڑ کی عجب شان ہے. میں نے حضور کی امی کی مزار پر حاضری دی, خدا کی قسم میں نے اپنی ٹوپی سے ان کے قدم کے پاس جھاڑو لگایا ہے. وہ پتھر بھی عجیب پتھر ہے, وہ پہاڑ بھی عجیب پہاڑ ہے. وہاں اگر کوئی ایک کنکریٹ نکالنا چاہے ناخون سے تو پرت در پرت ویسے ہی وہ پتھر کی چٹان نکلتی ہے جیسے لکڑی کے موٹے موٹے تنوں سے پپڑے وغیرہ نکلا کرتے ہیں, اوپر کے حصے چھلکے نکلا کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کسی کی مدد سے جس قافلے والے کے آنے کی روایتیں ہیں ایک قبر کھودی اور اپنی ماں کو ایک چادر میں لپیٹنے کے بعد حضور اپنی ماں کی قبر میں اترے تھے. کتنے سال کے حضور ہیں؟ 6 سال کے. ہم 60 سال کے ہو گئے, آج تک مسجد میں گرمی کے دنوں میں اے سی لگی ہوئی ہے, کبھی قرآن نہیں پڑھ پائے. جمعہ کے علاوہ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے, تھوڑی سی تکلیف ہمیں گوارا نہیں ہے. حضور 6 سال کے فرماتے ہیں چچا میری ماں نے کہا, جناب ام ایمن کو حضور اپنی ماں کے بعد ماں کہا کرتے تھے. اس قافلے کے ساتھ آدھے راستے کو طے کرتے ہیں, اس کے بعد پھر دوسرے قافلے کے ساتھ مکے چلیں گے. اللہ اکبر. 6 سال کے مصطفیٰ کریم نبی رحیم نبی, آج کوئی آگے پیچھے نہیں ہے. امی ام ایمن کہتی ہے میں حضور کو لے کے نیچے اتری تھی, وہ پہاڑ کے نیچے. میں نیچے آیا تو یہ سب باتیں یاد آتی رہی تو رونا بہت آیا. وہ کہتی میں نیچے اتری نا تو میں اپنے جھولے سے سامان ترتیب میں رکھنے لگی, اچانک حضور غائب ہو گئے. قافلے والوں نے کہا کہ کہاں گئے آپ کے ساتھ پہ جو تھے حضور کے بارے میں؟ تو میں نے کہا نام لیا حضور کا, کہاں ہے؟ آواز دی تو حضور کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. امی خدیجہ کہتی میں دنگ رہ گئی, حضور کہاں چلے گئے؟ مجھے احساس ہوا کہ شاید اپنی ماں کی قبر پہ ہوں گے. پھر میں دوڑ کر کے پہاڑ پہ چڑھی, جب اوپر گئی تو ام ایمن کہتی ہے میں نے کیا دیکھا, حضور اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے اماں اماں کہہ کے رو رہے. میں نے بڑی مشکلوں میں حضور کو تسلی دی, سینے سے لگایا, حضور کو لے کے میں نیچے اتری, اور نیچے اترنے کے بعد میں نے حضور کے ساتھ سفر کیا. آقا کریم کہتے ہیں چچا آپ نے مجھ سے کہا اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لو. کس کو بناؤں؟ ماں کے پیٹ میں تھا تو میرے باپ کا انتقال ہوا, 6 سال کا تھا تو میری ران پر میری ماں کا انتقال ہوا, 8 سال کا ہوا تو میرے سامنے میرے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا. آج نہ میری ماں ہے, نہ میرا باپ, نہ میری بہن ہے, نہ میرا کوئی بھائی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کس کو بناؤں چیف گیسٹ,
کس کو بناؤں چیف گیسٹ؟ اس کے بعد اگر دل کہے تو بولنا۔ علامہ مختار احمد نعیمی شاہ صاحب قبلہ کی تحقیق کے مطابق حضور نے جملہ کہا تھا، میرے آقا فرماتے میرے چچا اگر اجازت دو تو اپنی شادی میں ایک شخصیت کو خصوصی مہمان بنا لو۔ اگر آپ خاموش ہو گئے تو پھر اس کا مطلب آپ اس گفتگو کو سننے کے متحمل نہیں ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز آئے گی تو اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ میرے آقا فرماتے چچا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی شادی میں ایک ذات کو خصوصی مہمان بنا لوں۔ بولے بھتیجے کس کو بنانا چاہتا ہے؟ حضور نے فرمایا میں اپنی ماں امی حلیمہ کو بنانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ حضور نے اپنی شادی میں کس کو خصوصی مہمان بنایا تھا تو کیا بتاؤ گے؟ سلام پڑھ لیں کیا بھائی؟ شرم لگتی بولنے میں؟ بولے کس کو؟ امی حلیمہ کو بنایا ہے۔ دو ہی تین آواز آتی ہے۔ آپ لوگ کیا زیادہ کھا کے بیٹھے کہ کھانا نہیں کھایا؟ اتنا بولنے میں حضور کی ماں کا نام لینے میں شرم لگتی ہے آپ کو؟ حضور نے اپنی شادی میں کس کو خصوصی مہمان بنایا تھا؟ امی حلیمہ کو۔ ایک ہم ہیں، ہمارے یہاں پتہ نہیں کون سی رسم آ گئی، لوگ شادیوں میں 500 بارات لے کے جائیں گے لیکن ماں کو لے کے کوئی دولہا بیٹا بارات نہیں جاتا۔ ابھی کیوں نہیں جاتا اس پر ہم اور آپ دونوں غور کریں، جبکہ یہ حضور کی سنت ہے۔ میرے آقا کی ماں امی حلیمہ بن گئی خصوصی چیف گیسٹ۔ حضور کی شادی کے وقت حضور کا خطبہ پڑھا گیا، خویلد اور جناب ابی طالب نے خطبہ پڑھا۔ ان دونوں خطبہ خاں کے بعد حضور کا رشتہ امی خدیجہ سے ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی شادی، حضور کے نکاح میں امی خدیجہ آ گئی۔ آپ کے ہاں سسٹم ہے کہ پریاواں سے بارات مانی پور جائے گی، رائے بریلی لکھنؤ جائے گی، تو بارات جائے گی شام کو دلہن کو لے کے واپس آئے گی، ٹھیک ہے؟ مکہ شریف میں یہ سسٹم نہیں تھا۔ مکہ شریف میں یہ سسٹم نہیں تھا۔ وہاں کا سسٹم یہ تھا کہ بارات جائے گی، نکاح کے بعد دولہا کو وہیں پر چھوڑ کر کے واپس آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مبارک سسرال میں قیام فرما ہوئے۔ باتیں ختم۔ وہیں پر حضور نے قیام فرما، جہاں حضور کی سسرال تھی صفا کے سامنے مروہ پہاڑی ہے، اسی پہاڑی کے قریب میں امی خدیجہ کا گھر تھا جو حضور کی سسرال کہلایا۔ اسی گھر میں حضور کی بیٹی مخدومہ زینب پیدا ہوئی۔ کاش آپ زور سے کہتے سبحان اللہ۔ اسی گھر میں حضور کی بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی تھی۔ اسی گھر میں حضور کی بیٹی رقیہ پیدا ہوئی تھی۔ اسی گھر میں حضور کی بیٹی لاڈلی بیٹی مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی تھی، جن کے نام کا یہ مبارک ادارہ ہے۔ اسی گھر میں حضور کی یہ لاڈلی بیٹی مخدومہ کائنات پیدا ہوئی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اپنی چاروں بچیوں کی پرورش، اور پھر دو حضور کے بیٹے امی خدیجہ کے شکم نور سے پیدا ہوئے، ایک ماریہ قبطیہ کے شکم سے جناب ابراہیم نام کے پیدا ہوئے۔ حضور کی 6 اولادیں امی خدیجہ کے شکم سے پیدا ہوئیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مبارک شہزادیوں سے کس درجہ محبت فرماتے تھے، کسی اور موقع پر یہ باتیں ہوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ خالد بھائی کا اشارہ ہے بھائیوں کا، خوشی کی خبر دی ہے۔ اگر کوئی نعرہ لگائے تو پھر میں چاہتا ہوں کہ وہ بتا دوں، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ آمین۔ میرے بھائی نے کہا کہ ایسے بھائی بتا دیجئے کہ اسیر سرکار تاج الشریعہ، سبحان اللہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، بازوے حضور تاج الشریعہ، مناظر اعظم ہندوستان و عالم اسلام، حضرت شاہ حضور مفتی اختر حسین علیمی شاہ صاحب قبلہ بس 2-4-5 منٹوں میں انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں۔ یار ایسی خوشی منائی جاتی ہے، ایسی سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ ادھر دیکھو بھائی کہا ہے تو ہاں نانا کون سے حضور تاج الشریعہ آ رہے ہیں بھائی، اکیلے آنے تو بھائی چپ جا بیٹھو بھائی، سب لوگ بیٹھ جاؤ، اکیلے آ جائیں گے بیٹھ جاؤ بھائی۔ ارے سینکڑوں جلسے ہم لوگ تاج الشریعہ، وہ آ جائیں گے آرام سے، آ جائیں گے ایک دم بیٹھ جائیں۔ سینکڑوں جلسوں میں ہم لوگ حضور تاج الشریعہ سرکار کو ڈیل آرام سے انشاءاللہ خاموشی سے کر لیں، انشاءاللہ آ جائیں گے۔ آپ لوگوں کی میزبانی کے اصول سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائے، قبول فرما لے، بس بہت ہے۔ سنیں ماشاءاللہ جلسہ مخلص لوگ کراتے ہیں تو ہو ہی جاتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔
الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے، آمین کہہ دیں۔ باتیں کچھ یاد رہیں گے انشاءاللہ، بولے بھائی۔ حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت۔ میں حلال و حرام پر تقریر کرنے والا تھا اس ٹاپک پر، لیکن بتایا کہ مخدومہ فاطمہ کے نام سے شامل، یہ مذہب ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ ادارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اعلان نبوت کی عمر شریف ہوئی، نبوت کے ظاہر کرنے کی عمر شریف ہوئی۔ بوال ہو گیا مکے میں، پورا مکہ حضور کے خلاف ہو گیا، حضور پر پتھروں کی بارش ہونے لگی، حضور کا جسم خون میں ڈوب جایا کرتا تھا، خون آلود ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر خون آلود لباس میں نظر آتے تھے، مکے والوں کی ظلم اور بربریت کی نشانی بنے ہوئے، دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹ جاتی تھی۔ حضور نے صبر کیا، 3 سال تک مکے کے شیب ابی طالب گھاٹی میں حضور کا حقہ پانی بند کیا گیا تھا، سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا حضور کا۔ 3 سال کے لیے حضور کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، کوئی دکاندار حضور کو سامان نہیں دیتا تھا، مکے کا کوئی انسان حضور سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی بھی حضور کے ماننے والوں کو ایک روٹی دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ حضور کی بیوی خدیجہ چپ کے راتوں کو چھپ کر کے کبھی کچھ کھانے لاتی تھی تو حضور کھاتے تھے، اپنے غلاموں کو کھلاتے تھے، اور حضور پوچھتے تھے میری بیٹیاں کیسی ہیں، میری بہنوں۔ حضور نے بیٹیوں سے بڑی محبت فرمائی۔ میرے آقا فرماتے میری زینب کیسی ہے، میری رقیہ کیسی ہے۔ امی خدیجہ رونے لگتی تھی، زینب بہت یاد کرتی ہے آپ کو، رقیہ بہت یاد کرتی ہے آپ کو، ام کلثوم روتی ہے، فاطمہ روتی ہے۔ کیا بگاڑا ہے میرے باپ نے، لوگوں نے میرے باپ کو قید کر دیا ہے۔ حضور نے بڑی مشکلوں کے 3 سال گزارے ہیں، بڑی مشکلوں کے صاحبوں، بڑی مشکلوں کے۔ تمہارا تعلق اونچا حال سے ہے یا پریاما سے ہے یا کنڈا سے، مانک پور سے، سنو تھوڑی سی تکلیف آئے تو تم بھی برداشت کرو، اور میری بہنوں سسرال میں تھوڑی سی تکلیف آئے نا تو وہی مصلی بچھا کے چپ چاپ اللہ سے کہہ دیا کرو، کبھی اپنی ماں اپنے باپ کو نہ بتایا کرو۔ صوفیہ فرماتے ہیں اگر لڑکیاں سسرال کے معاملے میں اپنے میکے والوں کو بتانے میں جھوٹ بولنا شروع کر دیں، اپنے سسرال کی تکالیف پر پردے ڈالنا شروع کر دیں، تو اللہ میدان محشر میں ان کی اولادوں کے گناہوں پر پردے ڈال دے گا۔ وہیں چپ چاپ کہہ دیا کرو اللہ سے، ایک بوٹی گوشت نہ ملی تم نے فون کر دیا اپنی ماں کو، کس پھٹیچر کے ہاں شادی کی ہے ہماری، روز گوشت کی بوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، تمہیں پتا نہیں کہ تمہاری ماں کے ہاتھ سے نوالے گر جاتے ہیں، تمہارے بڑے باپ کے اندر کب کپاہٹ پیدا ہوتی ہے، پھر تمہارا بھائی FIR کر دیتا ہے، 2 گھروں میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کتنا مبارک رشتہ ہے، ایک تمہاری چوک کی وجہ سے آج دونوں گھر کے لوگ جیل چلے جاتے ہیں، 50 لاکھ روپے FIR میں کورٹ کچہری میں خرچ ہو جاتے ہیں ایک خواہش کی تکمیل کے لیے۔ حضور کی بیٹی مخدومہ کائنات سے پوچھا تھا ان کے شوہر مولا علی نے، کیا اے میری بیوی فاطمہ جب سے تیری شادی ہوئی یہ حسن پیدا ہوا ہے، حسین پیدا ہوا ہے، زینب پیدا ہوئی ہے اور محسن پیدا ہوئے ہیں، لیکن کبھی تو نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں۔ اگر یقین پڑے تو پھر سے بول دوں، کبھی تو نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں۔ تو سرکار مولا کائنات کہتے ہیں میں اس باپ کی بیٹی ہوں جس نے مانگنا نہیں بلکہ دینا سکھایا ہے۔ یہ کیا فقیرنی کے طریقے سے مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے، مصلی بچھا کے اللہ سے کہا کرو، تمہارے قدم میں اللہ اتنی برکتیں دے دے گا، تم مانگنے نہیں تم دینے والیوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ٹاپک نہیں ہے، وقت بھی ختم ہے، اور کیا بتاؤں، میرا گھر ہے، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ آتا رہوں گا۔ حضور کی بیٹی 3 سال تک حضور کا حقہ پانی بند کیا گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم نے 100 روپے دے کر کبھی کسی عالم دین کے پاس یہ نہیں بیٹھ کے پوچھا حضور یہ تو بتائیں کہ سرکار پہ مکہ شریف میں کیا ظلم ہوئے ہیں، کیا حضور نے مصیبتیں برداشت کی ہیں، کچھ تو بتائیں، لیکن ہم نے نہیں پوچھا۔ معلوم ہے حضور کے غلام کیا کھاتے تھے، معلوم ہے، اسے بھولیے گا نہیں، حضور کے غلام کیا کھاتے تھے؟ اپنے جوتوں میں جو چمڑے لگے ہوتے ہیں، اونٹ کے جوتوں، اونٹ کے چمڑے کے بنے ہوئے جوتے، اس پہ جو چمڑے لگے ہوئے ہوتے تھے اس کو وہ چاقو سے کاٹ کر کے اسے پانی میں بھگو بھگو کے کھایا کرتے تھے۔ حضور یہ دیکھ کے روتے تھے۔ بس امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی 4 بیٹیوں کی ماں، حضور کے 2 بیٹوں کی ماں ہے امی خدیجہ۔ حضور فرماتے ہیں میری بیوی نے بڑی خدمت کی۔ کیسی خدمت کی؟ ان کے انتقال کی رات آ گئی، رمضان شریف کی 9 تاریخ تھی، شام کو جب ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ یہ بات مکہ شریف کی ہے، تب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اچانک ان کی ایک سہیلی ملنے کے لیے آئیں،
آج تو اگر بہنوں سے بولو زکوٰۃ کے پیسے نکالو تو دل ٹوٹ جاتا ہے، اگر بولو کہ یہ 10 روپے کسی غریب کو دے دو دل بیٹھ جاتا ہے، اگر ان سے پوچھو کہ یہ لباس جو تم نے گھر پہ رکھا ہے کباڑ میں یہ کسی کے پہننے کے لائق ہے کسی غریب کو دے دو تو دل بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، امی خدیجہ اپنے بستر پہ لیٹی ہیں، تکلیف ہے، ایک سہیلی ملنے کے لیے آئی۔ حضور غوث پاک کے شہزادے سگے شباہت میاں نے یہ جملہ ادا کیا تھا، ایک سہیلی ملنے کے لیے آئی تو امی خدیجہ سے اس نے کہا خدیجہ کیا بات ہے تیرے گھر میں اندھیرا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اسے ہر شخص یاد کر لے، کیا بات ہے تیرے گھر میں اندھیرا ہے؟ خدیجہ کون تھی؟ سب سے بڑی پیسے والی عورت، میں نے بتایا بھائی جان، سب سے بڑی پیسے والی عورت، ان کے گھر میں اندھیرا ہے، حضور کی چاروں بیٹیاں قریب میں ہیں۔ سہیلی نے کہا اے خدیجہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آج کیا بات ہے تیرے گھر میں اندھیرا ہے؟ کہنے لگی چراغ نہیں ہے۔ کہا جلا لیتی؟ کہا تیل نہیں ہے۔ کہا منگا لیتی؟ کہا پیسے نہیں ہیں۔ کس کی بات کرتا ہوں صاحبو؟ جو سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی۔ ریورس کروں؟ خدیجہ تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ کہا چراغ نہیں ہے۔ کہا جلا لیتی؟ کہا پیسے نہیں ہیں۔ کہا منگا لیتی؟ کہا کہ تیل نہیں ہے؟ کہا منگا لیتی؟ کہا پیسے نہیں ہیں۔ کہا خدیجہ ارے تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے؟ تو امی خدیجہ اٹھ کے بیٹھ گئی، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، رو کے بولی میں نے اپنی ساری دولت حضور کے نام پہ قربان کر دیا۔ آئے آئے، کہا پھر تجھے کیا ملا؟ پھر تجھے کیا ملا؟ رو کے بولی اللہ کا حبیب میرے حصے میں آ گیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو؟ آئے آئے، مورا ہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے، یا رسول اللہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ امی خدیجہ کہتی بس مجھے حضور مل گئے، اب کیا چاہیے؟ اللہ اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تم کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ امی خدیجہ کی سہیلی چلی گئی، ان کی طبیعت بگڑ گئی، اسی رات میں امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور کی پہلی بیوی فرسٹ وائف، فرسٹ میرج حضور سے جن کی ہوئی تھی نا، اس عظیم ذات کا انتقال ہوا۔ حضور کی بیٹیاں روئیں، حضور روئے۔ صبح کو حضور نے کہا کہ ہے کوئی مکے میں جو میری بیوی کے لیے قبر کھو دے؟ مالا قبرستان میں حضور کے عاشق آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا مکے کے بازاروں سے کفن منگاتا ہوں، ہے کوئی عورت جو میری بیوی کو نہلا سکے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قبیلے کی عورتیں آ گئی حضور کی بیوی کو غسل دینے کے لیے، قبر کھودنے والے آ گئے، بولے آقا قبر تیار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ کو غسل دیا جا رہا ہے، آؤ چل کے دیکھتے ہیں میری خدیجہ کی قبر کہاں ہے۔ حضور اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے تھے، پیدل چل کے 1.25 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، قبرستان گئے، کہا قبر کہاں ہے؟ کہا یہ قبر ہے۔ حضور نے اپنی بیوی کی قبر دیکھی، رونے لگے، اپنی نالین شریف اتاری، پڑھے آپ جذب القلوب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو۔ حضور اپنی بیوی کی قبر میں اتر گئے، اپنی بیوی کی قبر میں حضور اتر گئے، اور اترنے کے بعد اسی قبر میں لیٹ گئے، اپنی بیوی کی قبر میں حضور لیٹ گئے، اور جب لیٹ گئے تو رونے لگے، آنکھوں سے حضور کے آنسو نکلتے تھے، بیوی کی قبر میں لیٹے۔ بہت دیر کے بعد حضور قبر شریف سے نکلے، غلاموں نے کہا حضور قبر شریف میں کیوں لیٹے تھے خدیجہ کی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اب خدیجہ کو اس قبر میں ڈر نہیں لگے گا۔ آئے ہائے شوہر ہو تو حضور جیسا، آئے ہائے سبحان اللہ، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میری خدیجہ میرے جسم سے مانوس ہو چکی ہے، میرے جسم کی بھینی بھینی خوشبو میری خدیجہ کو سکون کی تھپکیاں دے کے سلائے گی۔ میرے آقا گھر آئے تو حضور کی بیوی کا جنازہ اٹھا، زینب اماں بیٹی مخدوم کائنات کی طلب، حضور باری باری اپنی بچیوں کو تسلی دیتے تھے اور سنبھالتے تھے اپنی بچیوں کو۔ حضور کی بیوی کا جنازہ اٹھا، اہل مکہ روئے، سب سے سخی عورت کا انتقال ہو گیا۔ انگریز نے ان پر کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام رکھا کوئین آف دا مکہ، مکے کی سخاوتوں کی سب سے بڑی رانی، کوئین آف دا مکہ، مکے کی رانی۔ ان کا جنازہ اٹھا تو مکے والے روئے، قبیلے کے لوگ روئے۔ آج وہ عورت دنیا سے جا رہی ہے جو بھوکی تھی، لیکن کسی بھوکے کو بھوکا دیکھنا گوارا نہیں تھا۔
ہمیشہ کھلاتی رہی غریبوں کو، پالتی رہی غریبوں کو، حضور کی بڑی خدمت کرتی رہی۔ میرے آقا واپس تشریف لائے، کبھی کبھی حضور کے گھرانے کی عورتیں حضور کے گھر میں آ کے کھانا بنا کے چلی جاتی تھی، وہی کھانا حضور کی بیٹیاں کھاتی تھیں، اور حضور کے آنے کے بعد حضور بھی کھاتے تھے۔ اور کبھی کبھی معلوم ہے کیا ہوتا تھا؟ حضور رات کو زخمی ہو کے آتے تھے، بہت مارتے تھے مکے والے حضور کو، حضور کے جسم سے خون نکلتا رہتا تھا۔ حضور گھر میں آتے تو معلوم ہے حضور کی بیٹیاں حضور کی خدمت کرتی تھی۔ حضور جب لباس کو اپنا دھلتے اور سکون کی سانس لیتے، پھر فرماتے بیٹی فاطمہ خیریت ہے؟ تو بیٹیاں بولتی ابو آپ کے زخم کو دیکھ کر کے کیسے کہوں کہ خیریت سے؟ میرے آقا فرماتے مجھے چھوڑ دو، میں تو اللہ کا صابر اور شاکر رسول ہوں، یہ بتاؤ تم نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا؟ میری بہنوں سننا، تم نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا؟ جواب دوں میں؟ حضور کی بیٹیاں حضور سے کہتی تھی ابو کل سے کچھ نہیں کھایا۔ حضور اپنی بیٹیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے پکا کے اپنی بیٹیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیر کرم شاہ ازہری نے لکھا ہے کہ حضور آئے تو بیٹیاں رونے لگیں دروازے پہ۔ حضور فرمایا کیوں روتی ہو؟ تو حضور کی بیٹیوں نے کہا ابو آج ہم چاروں بہنوں نے سوچا تھا کہ ابو کے لیے پہلی مرتبہ کھانا بنائیں۔ بولے پھر؟ بولے کھانے کی تیاری ہو گئی، پتیلی، ڈھکن، یہ چاول اور یہ ساری چیزیں، لکڑی کے سامان جب لا کے رکھے گئے، ساری بہنیں ایک چولہے کے پاس ویسے ہی بیٹھ گئیں جیسے امی خدیجہ بیٹھا کرتی تھی۔ کھانا پک گیا، میرے آقا فرماتے پھر؟ حضور کی بیٹیاں کہتی اچانک کسی نے دروازے پر دھکے مارے، لات ماری، حضور دروازہ کھل گیا۔ ابو میرے آقا فرماتے یہ کون لوگ تھے؟ کس گھر میں دھکے مارے گئے؟ حضور کے گھر میں۔ کون سا گھر حضور کا؟ میرا امام فاضل بریلوی، ان کے سگے مجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی اسی گھر کے بارے میں کہتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، اس گھر میں لاتوں سے جوتوں سے دھکے مارے گئے۔ میرے آقا فرماتے پھر؟ حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں اندر آ گئے، بدتمیزی، وہ گالیاں دینے لگے۔ ایک آگے بڑھا، یہ حکم کا بیٹا تھا، ابو جہل کے بیٹے تھے، ابو لہب کے بیٹے تھے، کچھ ٹپوری قسم کے لوگ تھے۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور پتیلی کا ڈھکن کھولا تو کھانا پک رہا تھا۔ باہر گیا، وہ نالی سے کیچڑ اٹھا کے لایا اور اسی پتیلی میں ڈال کے ہنستے ہوئے چلے، اشارہ کر کے گئے تھے کھلا دینا اپنے باپ محمد کو یہ کھانا۔ میرے آقا نے اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور فرمایا نہ رو میری زینب، نہ رو میری رقیہ، نہ رو میری ام کلثوم، نہ رو میری فاطمہ، سن، اگر دل کے ہے تو بولنا۔ میرے آقا فرماتے سن میری بیٹیوں سنو، ایک دن نہ ابو جہل باقی رہے گا، نہ ابو جہلی باقی رہیں گے، نہ ابو لہب باقی رہے گا، نہ ابو لہبی باقی رہیں گے، اگر باقی رہے گا تمہارے باپ محمد کا نام باقی۔ اللہ اللہ، ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آج اذانوں میں کس کے نام کی گونج ہے؟ تو کہنا پڑے گا کہ یہ فاطمہ کے ابو کے نام کی گونج ہے۔ دنیا تہس نہس ہو جائے گی لیکن حضور کے نام پر آنچ کبھی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اگر اس دین کو مٹنا ہوتا تو طائف میں مٹ گیا ہوتا، کربلا میں مٹ گیا ہوتا۔ جو دین طائف میں، حبش میں، شیب ابی طالب میں نہ مٹا وہ انشاءاللہ کبھی نہ مٹے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس دین کو سنبھالنے والے خود سنبھالنے کے لائق ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہماری عادت خراب کتنی ہے، ہم راہ چلتے ہوئے مونگ پھلی کے ٹکڑے اٹھا کے کھا لیتے، راہ چلتے ہوئے جامن کے موسم میں جامن اٹھا کے کھا لیتے، نمک پارے کھا لیتے اور پوچھتے بھائی کتنے کی ہے؟ بولے کتنے کی؟ بولے مہنگی ہے، یہ کہہ کے چلے جاتے۔ بچوں کی آوارگی اور بیٹیوں کی آوارگی کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے حلال نہیں کھایا، اپنے بچوں کو حرام کھلایا۔ وعدہ کرو انشاءاللہ حلال کھائیں گے، بغیر پوچھے کسی کی دکان سے کوئی سامان نہ خریدیں، بغیر پوچھے لے پہلے پیسے دیں، انشاءاللہ بولے، بغیر اجازت کی نہیں بات بنے گی۔ یوں اٹھا کے کھا لیا، مونگ پھلی لیا کھا لیا، یہ شریعت کے طور پر سخت ہے، اس کی ممانعت ہے۔ وقت نہیں میں اس پر بات کرتا، آخری بات کروں، اجازت دیجئے گا انشاءاللہ، مفتی صاحب قبلہ آنے والے ہیں، ذرا پھر سے محبت سے بولیں۔ حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ حضور کی شادی کس بیس پر ہوئی تھی؟ حسن کی بنیاد پر نہیں،
پیسوں کی بنیاد پر. اگر پیسوں کی بنیاد پر یہ رشتہ ہوا ہوتا تو آفر حضور کرتے. دولت خدیجہ کے پاس تھی لیکن یہ رشتہ خدیجہ کی طرف سے حضور کے لیے آیا تھا. کس بیس پر یہ رشتہ ہوا تھا؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا یہ حضور کی حیا کی بنیاد پر ہوا ہے, حضور کی شرم کی بنیاد پر ہوا ہے, حضور کی حیاداری کی بنیاد پر ہوا ہے, حضور کے حسن کی بنیاد پر ہوا ہے. انشاءاللہ معاشرے میں اگر یہ طریقہ اچھا لگا, جہاں لڑکیوں کی صورتیں دیکھی جاتی ہیں وہیں پاس پاس پڑوس والوں سے یہ بھی تو پوچھ لے سکتے ہیں آپ کہ یہ لڑکی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی, اس لڑکی کے سر پہ دوپٹہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, آوارگی کا تو شکار نہیں ہے. بس صرف یہی دیکھیں گے کتنے بھائی اس کے اتنے پیسے کماتے ہیں, کتنے بھائی اس کے اتنے پیسے, بلڈنگوں میں رشتے ہوتے ہیں. حضور کا رشتہ اس بیس پر نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس بیس پر حضور کا رشتہ نہیں ہوا. حضور کے سامنے کالے انسان صحابی تھے, بیٹھے تھے, وہ ایتھوپیا حبش کے رہنے والے تھے جہاں بلال حبشی پیدا ہوئے تھے, افریقہ کے تھے. حضور نے ان سے کہا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ بولے حضور ہم کالے انسان ہیں, ہم سے کون شادی کرے گا, لڑکیاں مدینے کی گوری خوبصورت ہوتی ہیں. میرے آقا فرماتے تم چلے جاؤ اسی مدینے میں فلاں میرے صحابی ہیں ان کے پاس چلے جاؤ اور جا کے ان سے بولو کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کچھ پوچھے تو کہنا مجھے حضور نے بھیجا. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا کہنا, اونچی بولو مجھے حضور نے بھیجا ہے. وہ چلے گئے, جا کے دروازے پہ دستک دی تو لڑکی کے ابو نکل کے آئے. سلام و دعا کے بعد بولے کیا بات ہے؟ بولے اندر بیٹھ جاؤ کچھ کام ہے. بولے کرو. جیسے اندر بیٹھے بولے کام کیا ہے؟ بولے تمہاری لڑکی بڑی خوبصورت ہے. بولے اللہ کی مرضی ہے. کام کیا ہے؟ بولے اسی لڑکی کا رشتہ چاہتا ہوں. دیکھنا میری بہنوں, آپ بھی سنیں بزرگوں, اسی لڑکی کا رشتہ چاہتا ہوں, اسی لڑکی کا میں رشتہ چاہتا ہوں. لڑکی کے باپ نے کہا بہت اچھی بات ہے, میری لڑکی کے رشتے کے لیے آپ آئے ہیں, لیکن یہ تو بتائیں کہ لڑکا کون ہے, یہ تو بتائیں کہ وہ لڑکا کون ہے. آپ مسکرا اٹھیں گے. وہ بولے وہ میں ہی ہوں. اور تھے بڑے وہ بلیک مین, کالے تھے وہ, بڑی بڑی ان کی آنکھیں تھی, بڑی ناک تھی, اور ان کے ہونٹ بڑے بڑے تھے, بال ان کے گھنگرولے تھے. وہ سروقت جیسے 8 فٹ کے انسان تھے, افریقہ کے رہنے والے. لڑکی ان کی اتنی خوبصورت, وہ ناراض ہو کے بولے چلو باہر نکلو, یہ کیا مذاق ہے حضور کے شہر میں حضور کے ہوتے ہوئے مذاق کرتے, چلو باہر نکلو. اور ڈانٹ کے جیسے دروازے پہ لائے نا, انہوں نے کان میں چپکے سے کہا مجھے حضور نے بھیجا. بولے مجھے حضور نے بھیجا ہے. وہ رک گئے, بولے حضور نے بھیجا؟ بولے ہاں. بولے ٹھیک ہے ابھی تم نکل لو, اس ٹاپک پر میں حضور سے بات کروں گا, ابھی تم جاؤ. جیسے وہ نکلے لڑکی آنگن سے برآمدے میں آ گئی. اس نے کہا ابو کون تھا؟ بولے پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں. بولے کیا کرنے آیا تھا؟ بولے رشتے کے لیے آیا تھا. کس سے؟ وہ تجھ سے شادی کرنا چاہتا. پھر میں نے بھگا دیا. کون تھا وہ؟ ارے وہ کالا انسان تھا, لمبے قد کا, وہ بلیک مین تھا, میں نے سائیڈ میں کر دیا. بولے پھر؟ بولے دروازے پہ گیا تو اس نے کہا مجھے. لڑکی نے کہا پھر؟ میں نے کہا چلو باہر نکلو, اس ٹاپک پر حضور سے بات کروں گا, چلو. لڑکی نے کیا کہا بتا دوں؟ کتنے لوگ ہیں سبحان اللہ کہیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اس کو لانچ کرو گے اپنے شہر محلوں میں. لڑکی نے کیا کہا معلوم ہے؟ لڑکی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے. لڑکی نے کہا ابو اسے بلا لیجئے, ابو اسے بلا لیجئے. اب یہ مت دیکھیے کہ آنے والا کیسا ہے, یہ دیکھیے کہ بھیجنے والا کون ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. بدتمیزی ہو رہی ہے. مسلمانوں کے لڑکے ہندو بھائیوں کے ہیں, ان کی لڑکیاں, ان کے بچے ہمارے, یہ کیا مطلب ہے یار؟ کچھ تو اصول پہ چلو. دعا کرو اختلافات نہ ہو, محبتیں قائم رہیں اس شہر میں. ہاں انشاءاللہ بولے. آوارگی سے بچاؤ. اگر تمہارے سامنے کوئی ہندو کی لڑکی ہو اس کا بھی احترام کرو. غریب نواز سرکار کے سامنے کوئی ہندو لڑکی بھی جوان ہوتی تھی, اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا کرتی. تاریخ پڑھ کے دیکھیں آپ. اور ہم ہیں دوسروں کے جسم سے کھیلنا چاہتے ہیں. استغفر اللہ ربی. کیا کہا لڑکی نے؟ ابو یہ مت دیکھیے آنے والا کیسا ہے, یہ دیکھیے اسے بھیجا کس نے. بولے میری بیٹی تو اس سے شادی کرے گی؟ بولے یہ مت دیکھو, حضور کی مرضی. سبحان اللہ. ذرا پیار سے بولو کیا مطلب؟ لڑکی نے اشارہ کیا میں اسی کے ساتھ رہوں گی, جب میرا رشتہ ہو جائے گا تو میں مدینے کے بازاروں سے نکلوں گی, میری سہیلیاں کہیں گی یہ کون ہے بھائی, یہ کون ہے؟ تو میں کہوں گی یہ میرا ہسبینڈ ہے. کہیں گی عجیب بات ہے, تیرا شوہر ہے, تو خوبصورت, یہ کالا ہی مرد. تو میں کہوں گی تیرے رشتے تیرے پھپھا نے کروائے,
تیرے رشتے تیرے ماموں نے کروائے، تیرے رشتے تیرے باپ نے کروائے، میرا رشتہ رسول پاک نے کروایا۔ آئے ہائے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اونچی بولے خدا چاہتا ہے۔ ابھی ہے، اس سے پہلے اس کے بعد شرع کے خلاف کوئی بات میری زبان سے نکلی ہو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب لوگ ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، اور نعروں سے اس ذات مبارکہ کا استقبال کریں جس کی آنکھوں